فقراء نے عقیدہ سازی اور ایمان سازی کی مؤثر تحریکیں اٹھائیں، ان کے نزدیک کوئی اخلاق اور کوئی خدمت اس وقت تک برابر ثابت نہ ہو سکی جب تک کہ اللہ کی ذات پر ایمان، اعتقاد، اعتبار اور اعتماد پختہ نہ ہو اور حضور کی ذات سے والہانہ تعلق نہ بن جائے، ایسا تعلق جو آپ کی ذات کو ہر زاویے سے بے عیب دیکھنے اور جاننے کا محرک ثابت ہو۔ آج کی اس عظیم سنی کانفرنس میں پہلی اور اساسی دعوت حفاظت ایمان اور حفاظت عقیدہ کی ہے۔ آپ حکومتی عروج و زوال سے بے نیاز ہو کر اس جوہر کی حفاظت کرنے میں نہ صرف آمادہ ہوں بلکہ ثابت دست ہوں اور روحانی مراکز، مساجد، مجتمعات اور پنچایتوں کو اس عظیم اصلاحی کام کے لیے وقف کریں اور اپنے آپ کو پارا بنائیں، اپنے آپ کو سیماب بنائیں، اپنے آپ کو شعلہ نعرے عشق بنائے جس میں کفر کا ہر گھر جل جائے اور بدی کا ہر خرمن جل جائے۔ مجھے احساس ہے کہ ہماری چھوٹی سی دنیا تصادمات کا شکار ہو چکی ہے۔ ماضی کی تاریخ نے بھی اس سلسلہ میں ہولناک نقوش چھوڑے ہیں۔ انسان اور فطرت کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، انسان انسان سے لڑ رہا ہے، مظلوم انسان اپنے ہی اندر والے انسان سے کشمکش کا شکار ہے۔ انسان کی فطرت سے جنگ نے ایٹمی سائنس کو جنم دیا ہے، دوسرے تنازعات سے رگڑے اور جھگڑے پیدا ہوئے ہیں۔ آج کے بد نصیب انسان کو سکون کی ہوا کسی بھی طرف سے پیغام راحت نہیں پہنچا رہی۔ ہمیں ایک ایسے دین، ایک ایسے نظام اور ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو خوفناک تصادمات میں انسانیت کا احترام لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، اخلاقی قدروں کے حیا کی طرف بلائے اور لوگوں کی عزتوں کو پائمال کرنے کے بجائے انہیں سماجی اور روحانی اطمینان کا پیغام دے۔ یقیناً یہ عظیم کام اسلام کے نظام اور صوفیاء کرام کی متوازن تعلیمات سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ میرا یقین ہے دنیا میں ہر دور کے اندر اسلام کو ماننے والوں کی دو ہی شکلیں رہی ہیں، ایک روحانی لوگ، نقشبندی لوگ، چشتی لوگ، قادری لوگ، سہروردی لوگ، اور دوسرے سیکولر، ملحد، دہشت گرد، بد عقیدہ اور فسادی لوگ۔ بلا شبہ اس وقت جتنے مسائل مذہب کے حوالے سے دکھائی دے رہے ہیں یہ انہی لوگوں کے پیدا کردہ ہیں جو روحانیت پر یقین سے محروم ہیں۔ ان کی صفوں میں چشتی نہیں، ان کی صفوں میں قادری نہیں، ان کی صفوں میں نقش بندی نہیں، ان کی صفوں میں سہروردی نہیں۔ اس وقت بھی گلوبل ولیج میں انتھک بےلوث اور پرخلوص کام کرنے والے صوفیاء کرام کی ضرورت ہے۔ اور آج کی سنی کانفرنس میں جس انقلاب کی طرف ہم نے بڑھنا ہے وہ گلوبل ولیج میں متوازن، پرامن اور نتیجہ خیز کوششوں کے وسائل کے ساتھ دنیا کو اسلام کے دامن سے وابستہ کرنا ہے۔ اور ہمارا زیادہ زور خدمت پر ہونا چاہیے، اخلاق پر ہونا چاہیے، احترام آدمیت پر ہونا چاہیے، ذکر الہی پر ہونا چاہیے، عبادت الہی پر ہونا چاہیے، درود و سلام پر ہونا چاہیے۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ خود ہر فتنے کو دبا دے گا اور مصطفیٰ کے جھنڈے کو بلند سے بلند تر فرما دے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت،
دنیا میں باوقار مقام حاصل کرنے کے لیے برتری کی جنگ برتری کی کوششوں سے نہیں جیتی جا سکتی، سپرمیسی سے سپرمیسی کو نہیں دبایا جا سکتا۔ اور یاد رکھیے، کمپیوٹر ایج میں ذہانت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں رہی ہے، ایبسلیوٹ نو ڈیفینیشن آف انٹیلیجنسیا، ذہانت فطانت نام کی تعریف نہیں۔ وصول مقصد کے لیے مسلمانوں کو اپنے تاریخی اور روحانی اخلاق کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں دھماکوں میں اپنی جانوں کے پرزے اڑانے والے لوگوں کے بجائے صاحب کردار، صاحب روحانیت لوگ میدان میں اتارنے ہوں گے۔ خیال ہے کہ دنیا کو تباہ کرنے کے بجائے دنیا کو کچھ وقت کے لیے زندگی دینا تاکہ اس میں مصطفیٰ کے ترانے عام ہو جائیں، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے۔ قوموں کے گلے ایک مغربی مفکر نے اپنی ایک سپیچ میں کہا تھا کہ قوموں کے گلے گھونٹے جا سکتے ہیں لیکن ان کے کارناموں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ قوموں کو بموں سے اڑایا جا سکتا ہے لیکن قوموں کی تاریخ نہیں بھلائی جا سکتی۔ مصطفیٰ اس حقیقت کا نام ہے کہ دنیا کی بقا نام محمد سے ہے۔ اگر تم مصطفیٰ کے نام کی مالا جپتے رہو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ اور اللہ کی ہر برکت تمہارے ساتھ۔ ہر مغربی قوم کو عموماً اور امریکہ کو خصوصاً یاد رکھنا ہوگا کہ اسلام روشنی ہے اور روشنی چھوٹے سے سوراخ سے بھی گزر سکتی ہے۔ میں دہراتا ہوں کہ امریکہ اور امریکہ کے اعلی کار چیلوں، اسلام روشنی، اسلام رحمت، اسلام نور، اسلام قوت، اسلام پاک اور اسلام روشنی اور روشنی چھوٹے سے سوراخ سے بھی گزر سکتی ہے۔ اسلام ہر زمانے میں، ہر حال میں، ہر مخالفت کے باوجود زندہ رہنے کی توانائی رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت مسلمانوں میں 3 مہلک مرض پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک بدی سے مفاہمت، میرے لفظوں پر غور، علماء کرام ہاتھ جوڑ کر خدا کے واسطے سیاست کی دہلیز پر عقیدہ نہ بیچو، خدا کے واسطے مادے دنیا اور پارلیمنٹ میں ممبریوں کے اصول کی خاطر محمد عربی کا عقیدہ نہ بیچو۔ بدی پر مفاہمت اور برائی پر مفاہمت ایک مہلک مرض ہے۔ دوسرا مرض کفر سے مرعوب ہونا، کفر سے ڈرنا۔ آج مجھے معاف کرنا، مجھے ایک صاحب بزرگ نے کہا کہ سن 70 کا نقشہ تو آج ہم نہیں دیکھ رہے۔ میں نے کہا یہ 70 نہیں 2008 ہے۔ 2008 نے پیمانے بدل دیے ہیں، حالات بدل دیے ہیں، سوچ کے زاویے بدل دیے ہیں۔ ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، ہم مفاہمت کرتے ہیں، کفر سے ڈرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب کو جب سنی کانفرنس کی میں نے دعوت دی تو آپ فرمانے لگے سید ریاض حسین شاہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے پیر ہمارا سرمایہ ہیں، لیکن ہم بے نظیر نہیں بننا چاہتے۔ میں نے کہا کہ اگر دنیا کی خاطر کوئی عورت بے نظیر بن جاتی ہے تو کیا تم دین مصطفیٰ کی خاطر بے مثال نہیں بن سکتے ہو؟